The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. ان مہاجرین کے درمیان جو کسان تھے وہ اپنی تھوڑی موڑی کمائی پر راضی تھے، عادی تھے. For the annual income of an agricultural family does not exceed. اور ویسے بھی کسان فیملی کی سالانہ انکم زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے. On an average $100 a year. ایک اوسط درجے کی انکم کے مطابق سالانہ $1000 ہوا کرتی تھی. The average unskilled labor makes 30 cents a day or less than $2 a week. ایک اوسط درجے کا مزدور جو مہارت نہیں رکھتا وہ ایک دن میں 30 سینٹس کما لیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہفتے میں $2 سے بھی کم. There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk. ان کا ایک دن کا کھانا ان چیزوں پر مشتمل ہوتا: ایک پیاز، بریڈ یعنی روٹی کا ایک ٹکڑا دودھ کے ساتھ، ایک کٹورہ دال، perhaps a bit of goat cheese اور شاید بکری کے دودھ سے بنا ہوا تھوڑا پنیر. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. اس کے علاوہ نہ کوئی چائے، کافی، نہ ہی کچھ میٹھا اور نہ ہی گوشت. $100 a year is not $2 a week. ایک سال کا $100 ایک ہفتے کا $2 بھی نہیں ہوتا. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. اور اتنی کم آمدنی اس کو کمانا بھی بسا اوقات بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ لوگوں کو ٹوکری بیچنا، جبکہ وہ خود بھی بہت زیادہ غریب ہیں، اس بات سے کہ وہ ٹوکری خریدیں. مطلب یہ کہ لوگ بھی اتنے غریب تھے کہ وہ زیادہ پیسے دیتے، اس لیے کم دام میں بیچنا پڑتا تھا. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. یہی وجہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے مجھ پر ٹڈیوں کی طرح ٹوٹ پڑے. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. ان بچوں کے لیے میں ایک امریکی یعنی انگریز، ان بچوں کے لیے ایک امید افزا بازار تھا جس کو ان لوگوں نے دیکھا تھا. مطلب یہ کہ ان بچوں نے اس کو دیکھا کہ یہ تو انگریز ہے، اس کے پاس پیسے تو خوب ہوں گے، اس لیے وہ اس پر ٹوٹ پڑے. I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for ₹1, a lovely shaving basket for ₹1, a few fans for an anna or 2 apiece. میں نے کچھ آنے میں ایک ٹوکری خریدی اور اس سے کچھ زیادہ دے کر ایک دوسری پھل کی ٹوکری خریدی، اور $1 میں ردی کاغذ رکھنے والی ایک ٹوکری بھی خرید لی، اور $1 میں سلائی کے سامان والی پیاری سی ٹوکری خرید لی، اور ساتھ ہی ساتھ 1 یا 2 آنے میں کچھ پنکھے بھی خرید لیے. My arms were filled and I had not spent 50 cents. میرے ہاتھ بھر چکے تھے اور میں نے ابھی 50 cents بھی یعنی 50 cents بھی خرچ نہیں کیے. The children passed in shouting their wares. وہ بچے میرے پاس آ گئے تھے اور اپنے سامانوں کا نام لے لے کر چلا رہے تھے. I was a prisoner, completely surrounded. میں ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہا تھا. completely surrounded جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو. unable to move اور ہلنے اور حرکت کرنے سے عاجز تھا. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. ایک 9 سالہ محنتی، سرگرم، ہجومی، ٹوکری بیچنے والی خوبصورت بچی میرے سامنے کھڑی تھی. She had a lovely basket with handle. اس کے پاس ہتے والی ایک خوبصورت ٹوکری تھی. She wanted $1.50 for it, or about 30 cents. وہ اس ٹوکری کو $1.50 میں بیچنا چاہتی تھی، یعنی وہ اس کے 30 cents چاہتی تھی. She was an earnest pleader. وہ بہت ہی معصومیت کے ساتھ منتیں کرنے والی تھی. There were tears in her eyes. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. وہ اس قدر معصومیت کے ساتھ منتیں کر رہی تھی کہ کسی کا بھی دل پگھل جائے. My arms were full
میرے دونوں ہاتھ بھر گئے تھے۔ I had no room. کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ Let alone any need for another basket. کوئی جگہ باقی نہ تھی کہ میں دوسری ٹوکری لوں۔ Balancing my basket and fans on my left arm. میں ٹوکریوں کو ایک ہاتھ پر بیلنس کر رہا تھا and fans on my left arm. اور ان پنکھوں کو اپنے بائیں ہاتھ پر بیلنس کر رہا تھا۔ I reached into my right coat pocket. میں کسی طرح اپنی رائٹ پاکٹ تک پہنچا and got a handful of change. اور اس پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو میرے ہاتھ میں بہت سارے سکے تھے۔ Perhaps 15 cents. اندازے کے مطابق 15 سینٹس تھے۔ In all which I deposited in the basket. جو میں نے اس بچی کے باسکٹ میں ڈال دیے۔ That the young girl held imploringly before me. شاید وہ 15 سینٹس تھے جو میں نے اس ٹوکری والی بچی کو تقریباً 15 سینٹس میں نے اس کی ٹوکری میں رکھ دیے۔ That young girl held imploringly before me. یہ ٹوکری اس بچی نے اٹھا رکھی تھی اور وہ میرے سامنے گڑگڑا رہی تھی۔ I tried to explain that I couldn't buy the basket. میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مزید میں کوئی باسکٹ خرید نہیں سکتا۔ But extended the gratuity as the substitute. لیکن اس ٹوکری کے بدلے کچھ پیسے ہدیے کے طور پر دے سکتا ہوں۔ I realized at once what offense I had given. تبھی میں نے محسوس کیا کہ پیسے دے کر میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا۔ This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation. یہ 9 سال کی بچی جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھی اور غربت کی انتہا پر تھی۔ Raised her chin. اس نے اپنی تھوڑی اٹھائی۔ Reached into the basket. باسکٹ میں اپنا ہاتھ ڈالا and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. اس بچی نے اپنے پورے فخر اور وقار کے ساتھ وہ پیسے مجھے لوٹا دیے۔ There was only one thing I could do. اب ایک ہی چیز بچی تھی جو میں کر سکتا تھا۔ I bought the basket. میں نے باسکٹ یعنی ٹوکری خرید لی۔ She wiped her eyes. اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ Smiled اور مسکرائی and dashed down the platform. اور پلیٹ فارم سے اتر کر headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. اور ایک گھاس کی جھوپڑی میں چلی گئی۔ اس رات اس نے 30 سینٹس یعنی 30 سینٹ کمائے ہوں گے کم از کم۔ I told this story to Prime Minister. پنڈت جواہر لال نہرو۔ میں نے یہ کہانی پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کو سنائی۔ I told him. میں نے ان سے کہا It was one reason I had fallen in love with India. یہی ایک وجہ تھی کہ میں ہندوستان سے محبت کرنے لگا۔ The people I saw in India, those in the village as well as those in high office. لوگوں کو میں نے ہندوستان میں دیکھا چاہے وہ گاؤں میں رہنے والے ہوں یا شہر میں۔ Have both pride and lively sense of decency and citizenship. وہ لوگ اپنے تئیں بہت زیادہ فخر، عزت، آتم سمان اور ملک کے تئیں عزت اور شہریت کا مقام رکھتے ہیں۔ They also have a passion for independence. اور ان کے اندر آزادی کی ایک للک، جذبہ اور شوق ہے۔ This beautiful child born in squalor and poverty. یہ خوبصورت بچہ جو غربت اور گندگی میں پیدا ہوا۔ Uneducated. جو uneducated in both grammar and manners. جو پڑھ لکھ نہ سکا، زبان و ادب اور اخلاق سے بھی اتنی واقفیت نہیں تھی۔ Had given me a glimpse of the warm soul of India. اس نے مجھے ہندوستان کے جذبات اور اس کی روحانیت کی ایک جھلک دکھا دی۔